السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ایم سو سوری، آفٹر لانگ ٹائم میں نے بہت لانگ ڈیوریشن کر دیا اور ایبسینٹ تھی اس چینل پر، کیونکہ میرا جو دوسرا چینل ہے جو ڈاکٹر ہیرا کومل کے نام سے ہے، اس کے لیے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی، اور جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں اس پر میرا فوکس تھا۔ آئی ایم سو سوری، بٹ ڈیورنگ دس ٹائم مجھے بہت سارے پرسنل میسیجز آئے اور کافی لانگ لسٹ آئی اسلامک اسٹڈیز کے کوسچنز کی، تو میں نے سوچا کہ یہ چینل کو اسلامک اسٹڈیز کے لیے ہی جو ہے وہ اسپیسیفائڈ کر دوں، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے لیے بہت انٹرسٹ جو ہے وہ لوگ شو کر رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کہ یہ کویسچن بتا دیں یا یہ کویسچن بتا دیں۔ تو ان میں سے ہی ایک کویسچن میں نے آج اٹھایا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم میں ہر کویسچن کا آنسر یا لیکچر جو ہے اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا میرا جو دیا گیا نمبر ہے واٹس ایپ، اس پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ کال میں ریسیو نہیں کرتی، آپ جسٹ میسج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کویسچن ہے۔ ویسے آلریڈی میرے پاس کافی لانگ لسٹ، تقریباً 46 کویسچنز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو اسٹوڈنٹس نے ریکویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج دیکھ لیتے ہیں ہم کراچی یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز، اور بک ہمارے پاس ہے حدیث، اصول حدیث اور تاریخ حدیث۔ یعنی اس بک میں حدیث کے اوپر جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن ملے گی اس بک پہ۔ یہ جو ہے یونیورسل پبلشر کی بک ہے، اور اس کے رائٹر ہیں امتیاز علی یوسف زئی۔ تو ایک کویسچن میں نے اٹھایا ہے اس ہی بک سے، تو اس کویسچن کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں سمجھنا، تو ہم ہر ورڈ کو سمجھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھیں گے۔ شارٹ ویڈیوز ہوں گی، 8 سے 9 منٹ تک کی ویڈیوز میں کوشش کروں گی اس میں ایک کویسچن کو ایکسپلین کر دوں۔ تو آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کراچی یونیورسٹی اسلامک اسٹڈیز، اور کویسچن ڈال کر یا جو بھی ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اپنے تمام جو بی اے کر رہی ہیں یا ایم اے کر رہی ہیں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو کویسچن ہے ہمارا، حدیث کا ترجمہ۔ ایک حدیث ہے، اس کے مطابق اچھی سنت اور بری سنت کا مفہوم واضح کیجیے۔ اچھا، اس کا جو لفظ بدل کے کویسچن آ سکتا ہے نا آپ کے پیپر میں، وہ کس طرح آ سکتا ہے کہ بدعت۔ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز جو سنت کے ساتھ جوڑ دی جائے، یا سنت تو تھی بٹ اس سنت کو اس کی شکل چینج کر دی جائے، اس کو ایسے سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو اچھی سنت اور بری سنت میں کیا فرق ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی کا دور تھا، عہد مصطفی جسے کہتے ہیں، اس میں اوبویسلی مائک تو نہیں تھا، تو جو اذان دیتے تھے حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے، یا ویسے ہی اناؤنسمنٹ کے لیے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کو کال کیا کرتے تھے کہ اب نماز کے لیے تشریف لے کر آ جائیں مسجد میں، ٹھیک ہے؟ یا مسجد نبوی میں جب وہ اذان دیتے، یا سوری مکہ میں جب اذان دیتے تھے تو مسجد نبوی نماز کے لیے بلاتے تھے وہ۔ اب دیکھیں اس دور میں کیا ڈفرینس ہے کہ اب جو ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے مائک کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مائک بھی تو بدعت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ اس طرح سے جب اسلام کے معاملے میں کوئی کویسچن کریں نا، تو آپ اس کو دلیلوں کے ساتھ جو ہے، کیونکہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ یونیورسٹی سے بی اے کر رہے ہیں یا ایم اے کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، تو پھر کچھ باتوں کی دلیلوں کے ساتھ آپ کو آنسر آنے چاہیے۔ یہ میں تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ سے اگر کہے کہ یہ بدعت ہے یا مائک تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو مائک کیوں یوز کرتے ہیں، تو ایک بات بتائیں، یہ تو اچھی بدعت ہوئی نا۔ تو اس میں یہ ڈفرینس ہے، اچھی بدعت کا یہ مطلب ہے کہ سنت تو تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، لیکن اس وقت جو تھے قریب قریب کے لوگ آتے تھے۔ اب مائک سے کیا ہے کہ دور دور تک آواز پہنچ جاتی ہے، اور جو ایک 3-4 گھر ہوتے ہیں، اگر ادھر مولوی کھڑا ہوا اذان دے رہے ہیں مولوی صاحب، اور مائک کے ذریعے جو اذان پہنچ رہی ہے، تو پورے محلے میں پہنچ رہی ہے اذان، تو یہ تو اچھی بدعت کہلائی نا۔ تو کیونکہ مائک کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اسپیکر کا، لاؤڈ اسپیکر کا مسلمانوں میں اس وقت کے زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ اچھی سنت ہوئی، ٹھیک ہے؟ اچھا، بری سنت کیا ہے کہ جیسے سجدہ تو ٹھیک ہے، سجدہ تو فرض ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کیا کیا، سجدے کو قبروں پہ بھی سجدہ شروع کر دیا۔ تو یہ چیز ہمارے پیارے نبی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ سجدہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ روا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے۔
تو کچھ لوگوں نے بدعت کی. بدعت اس کو کہتے ہیں. یہ کوشچن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بدعت کا لفظ جو ہے نا وہ سمجھا رہی ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی اور بری سنت کو سمجھنے سے پہلے بدعت جو ہے یہ سمجھا رہی ہوں. دین اس کی دونوں کی میں اگزامپل بھی بتا رہی ہوں. ایک اگزامپل میں نے دی اچھی بدعت کی، جیسے مائک ہے، لاؤڈ اسپیکر ہے جس پہ اذان دی جاتی ہے. سیکنڈ چیز ہے سجدہ، جو بری بدعت کہلائے گی. کب کہلائے گی جناب؟ جب لوگوں نے قبروں پر بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو قبروں پر جو سجدہ ہے یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. قبر والے کو کبھی بھی سجدہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس میں یہ جو قبر پر سجدہ ہے نا یہ بری بدعت ہے. تو یہ جو ہے بری بدعت ہے، اور مائک جو ہے وہ اچھی سنت ہے. تو ایک حدیث بھی ہے، تو حدیث آپ اس کو تھوڑا سا آپ کو یاد کرنا ہوگا. حدیث کو من سنت فی الاسلامی سنتی حسنت فعمل بہا بعد کتبا لہو مثل اجر من عمل. یہ پوری سنت ہے جو صحیح مسلم کی سنت ہے. اچھا یہ آپ یاد رکھیے کہ حدیثیں جو ہے نا اس کی اوتھینٹسٹی کس چیز پر بیس کرتی ہے؟ وہ بیس کرتی ہے کہ وہ حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، ابن ماجہ کی ہے. تو حدیثیں جو ہے نا وہ اس کا بھی ایک باقاعدہ پراپر علم ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو علم ہے اس کی بیس پر ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کمزور حدیث ہے یا یہ حدیث اوتھینٹک حدیث ہے. ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے 100% اوتھینٹک حدیثیں ہیں وہ ہمیں صحیح بخاری کی ملتی ہیں. تو جس حدیث کے آخر میں صحیح بخاری لکھا ہوا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آنکھ بند کر کے بالکل 110% اوتھینٹک حدیث ہے. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہیں یہ اس کے بعد کا درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم کی حدیثیں بھی اوتھینٹک ہوتی ہیں، بٹ صحیح بخاری کی جو حدیثیں ہیں وہ ٹاپ پہ ہیں اوتھینٹسٹی میں. تو یہ ہمیں حدیث کا حوالہ بھی دینا ضروری ہے. کوئی بھی ہم بات کوٹ کرتے ہیں مسلم کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے، تو کوئی آیت ہے تو آیت کا آپ حوالہ دے دیجئے کہ فلانا آیت کی آیت نمبر یہ ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے. اگر آپ حدیث بولتے ہیں تو پھر اس حدیث کا حوالہ آپ دیجئے کہ یہ صحیح مسلم کی ہے یا صحیح بخاری کی ہے. تھوڑا لانگ ہو رہی ہے ویڈیو، بٹ انفارمیشن لوڈیڈ ہے ویڈیو، تو یہ پوری دیکھیے گا تاکہ ہم یہ کویسچن جو ہے اس کو کور کر لیں. جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکال لے، اچھا طریقہ جیسے میں نے مثال دی مائک کی، لاؤڈ اسپیکر کی، کہ اس مسجدوں میں جو اذانیں دی جاتی ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ، تو وہ ایک اچھا طریقہ ہے نا کہ اگر 10 لوگ سن رہے تھے اذان کا وقت ہو گیا ہے تو پورے محلے کو پتہ چل جائے، 100 یا 200 لوگ سن لیں. تو جس پر بات کے لوگ کاربند ہیں تو ان سب کے لیے ان سب کے اجر کے برابر اس کو ثواب لکھا جائے گا جس نے وہ سنت جو ہے اس کو زندہ کیا یا سنت جو ہے اچھی سنت نکالی، ٹھیک ہے. تو تمام لوگوں کو تو ثواب ملے گا جو نماز کے لیے گئے ہیں، لیکن جس نے مائک ایجاد کیا یا مائک کو یوز کیا اذان دینے کے لیے، تو اس شخص کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے ایک صحیح پیٹرن پر چلایا نا مسلمانوں کو، ایک صحیح رستہ دکھایا، تو یہ اس کو بھی ثواب ملے گا. تو کیا ہے کہ قیامت تک اس کو عمل کا ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، کہ جس نے کوئی غلط حدیث نکالی یا کوئی غلط اسلام کی بات نکالی، جو شخص اسلام میں بری بات نکالے جس پہ بات کے لوگ عمل کریں، تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر اس کو بھی گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والے جو ہیں ان کو بھی گناہ لکھا جائے گا. تمام لوگوں میں جو گناہ ہے ڈسٹریبیوٹ تو ہوں گے، لیکن ڈسٹریبیوشن میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ایک گلاس ہے آدھا 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 اس طرح سب کو دے دیا کہ ایک گھونٹ، ایسا نہیں ہے. گناہ جو ہے پورے گلاس کا ہے، وہ اس کو گناہ ملے گا، اس کو بھی ملے گا، جس نے نکالی بات اس کو بھی ملے گا. تو اس پیٹرن پر جو ہے گناہ، کیونکہ ثواب بھی تو ایسے ہی بانٹ رہے نا اللہ تعالیٰ کے، ایک گلاس کا ثواب ہے تو جس نے یہ بات نکالی، جو رستہ دکھایا، اس کو ایک گلاس بھی ملے گا، اس کو بھی پورا پانی ملے گا گلاس بھر کے، اس طرح سے ثواب بھی ایسے ہی ملے گا، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ جو ہیں ابھی تک کے پوائنٹس آپ کے سمجھ آ چکے ہوں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اچھی سنت سے کیا مراد ہے. اب کیونکہ ہم سے کویسچن کیسے کیا گیا ہے کہ حدیث کا حوالہ دیں، اس کا ترجمہ کریں، پھر اچھی اور بری سنت کا، اب آپ کویسچن کے اکارڈنگلی اس کو ہیڈنگز ڈالیں گے، ٹھیک ہے. اچھی اور بری سنت، جیسے اچھی سنت بتا دی، دین آپ نے بری سنت بتا دی، ٹھیک ہے.
तब आपको इसमें जो है मार्क्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने पूरा जो है वो पैराग्राफ लिख दिया है और 2 या 3 पेजेस आपने लिख दिए हैं, बीच में हेडिंग भी नहीं डाली है। जितना आप हेडिंग डालकर अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा मुख्तसर करके हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, अब हम देखते हैं कि अच्छी सुन्नत, कोई इंसान ऐसा अमल छोड़ दे जो बिदअत ना हो और बाद के आने वाले इस पर अमल करते हो तो अच्छा अमल है। मिसाल के तौर पे तरावी है या तबलीगी जमात का तरीक़ाकार है, यानी कि मिसवाक का अमल है। और उस उम्मत मुस्लिमा से अगर मिसवाक छूट जाए तो बहुत कम लोग जो है मस्जिद या घर में मिसवाक करते हैं, बट मिसवाक तो एक रेगुलर अमल है, डेली की बेसिस पे करना चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सफ़र में भी मिसवाक साथ लेकर जाते हैं, मिसवाक का गिफ्ट भी करते हैं। तो ये अच्छी सुन्नत है, इसको सुन्नत जो है वो अदा की जाती है। अब दूसरी चीज़ क्या है, बुरी सुन्नत। किसी शख्स का शराब खाना खोलना ऑब्वियसली तो टोटल गुनाह है, या जुए का अड्डा खोलना भी गुनाह है। लेकिन यहाँ जो कब्रों पर सजदा किया जाता है, जब तक जो लोग फर्स्ट टाइम जिसने ये अमल किया था, तो जो लोग उसकी पैरवी की उन्होंने, तो उसको भी गुनाह मिलेगा, और जो लोग पैरवी कर रहे हैं उनको भी गुनाह मिलेगा। तो मुसलमानों को चाहिए कि हर अच्छा अमल अपनाने की कोशिश करें और बुरा अमल छोड़ने की हतुल इम्कान कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और आपके क्वेश्चन पेपर की बात कर लूँ छोटी सी, कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 5 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, और जिसमें से आपको 20 मार्क्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो 20 मार्क्स के लिए आपको लगता है खुद भी कि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटा है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलकर आ जाए, इसी टॉपिक इसी सब्जेक्ट में से। तो ऐसा ऐसा नहीं सोचें कि ये क्वेश्चन कर लेता हूँ वो छोड़ देता हूँ, ये कर लेती हूँ वो छोड़ देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से उठाया एग्जामिनर ने और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से उठा लिया, और इन दोनों को मर्ज कर दिया, एंड देन आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अलग अलग चैप्टर से आ रहा है, अलग अलग चैप्टर से भी आ रहा है ना, लेकिन चंदा अलग अलग चैप्टर से भी आ रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। 20 मार्क्स के लिए जो मैंने ये बताया एक्सप्लेन किया, ये काफ़ी शॉर्ट है, बट इसको एक्सप्लेन करने में भी तकरीबन यहाँ 12 से 13 मिनट की वीडियो बन गई है। तो इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा हो। डॉक्टर हिरा कोमल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ MA या BA के टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।